نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم کی سورہ یوسف کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں، بہت سے اصول اور ضوابط ہیں جنہیں اپنا کر ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ پر بہترین قصص، بہترین کہانیاں، قصص کہتے ہیں کہانی کو، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ کہانی کے انداز میں ہی اللہ تعالیٰ بہترین باتیں سمجھا دیتا ہے۔ ہم آپ کی طرف یہ قرآن وحی کرتے ہیں اور اس میں بہترین قصے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ ان تمام واقعات سے ناواقف تھے۔ اذ قال یوسف لأبیہ، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں سے یوسف علیہ السلام کا پہلا اور ابتدائی واقعہ ذکر کیا کہ یوسف علیہ السلام نے لأبیہ اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے بجان، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنیا، ان کے والد کہنے لگے اے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، یہ اپنا خواب کسی کو سنانا نہیں، فیکیدوا لک کیدا، خاص طور سے اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، اس لیے کہ وہ پھر تمہارے خلاف تدبیریں کرنے لگیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تو انسان کا واضح دشمن ہے، بھائیوں میں حسد ڈال سکتا ہے، بغض اور عداوت پیدا کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد ان کے بھائی ویسے ہی ان سے کچھ جلتے تھے، کیونکہ وہ اپنے والد کے بڑے لاڈلے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے بھائیوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ کسی طریقے سے اس یوسف سے تو جان چھڑاؤ۔ کہنے لگے اقتلوا یوسف، ایک بھائی نے مشورہ کیا یوسف کو مار دیتے ہیں، او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یا اسے جنگل بیابان میں چھوڑ آتے ہیں تاکہ باپ کی ساری محبت ہمیں مل جائے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد ہم سب اچھے بن جائیں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُف، ایک بھائی کہنے لگا کہ نہیں بھائی یوسف کو مارنا نہیں، قتل نہیں کرنا۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، ایسا کرو کہ اسے اندھیرے کنویں میں پھینک دو۔ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، مسافر آئیں گے کنویں میں ڈول ڈالیں گے اور اس کو لے جائیں گے۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، اب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کی تدبیر اور چال چل رہے ہیں۔ کہنے لگے ابا جان آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، بڑی حفاظت کریں گے اس کی۔ ارسلہ معنا غدا، کل ہم کھیل کے لیے جائیں گے، اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ یرتع، یہ وہاں کھائے گا پیے گا، ہم کھلائیں گے پلائیں گے۔ ویلعب، کھیلے گا کودے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي، کہنے لگے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ،
ایسا نہ ہو کہ تم کھیل میں مگن ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا اٹھا کے لے جائے۔ قالو کہنے لگے لئن اکلہ الذئب، اگر اسے بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، ونحن عصبۃ، تو ہماری ایک طاقتور ایک بڑی جماعت ہونے کا کیا فائدہ ہوگا؟ انا اذا لخاسرون، ہم تو خسارے میں ہو جائیں گے۔ فلما ذهبوا به، جب وہ انہیں لے گئے، واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب، اور انہیں ڈال دیا، واوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ انہیں خبر ہی نہیں ہے تمہارے بھائیوں کو، یہ تمہارے خلاف چال چل رہے ہیں، لیکن حقیقت میں انہیں معلوم نہیں یہ الٹا انہی کے خلاف ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے ڈال دیا، اور ایک مسافر اور والد سے آ کر جھوٹ کہہ دیا کہ ہم نے بڑی کوشش کی، بڑی حفاظت کی، لیکن بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا دیا تاکہ باپ کو سچ لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے کہا فصبر جمیل، میں تو صبر کروں گا، واللہ المستعان، میرا مددگار اللہ ہی ہے۔ پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ وہاں سے گزرا، فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، انہوں نے ڈول ڈالا۔ وہ جو ڈول ڈالنے والا تھا اس نے دیکھا کہ ڈول میں بچہ بیٹھا ہوا آ گیا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگا خوشخبری ہو، خوش ہو جاؤ، ھذا غلام، ایک بچہ ملا ہے۔ واسروہ بضاعہ، اور انہوں نے اس بچے کو یعنی یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان میں چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ وہ جو کر رہے تھے۔ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، اللہ فرماتا ہے اس قافلے والوں نے آگے جا کر سستے داموں میں چند درہم کے عوض اس بچے کو بازار میں بیچ دیا، اور اسے بادشاہ مصر نے خرید لیا۔ اب جب وہ مصر میں بادشاہ مصر نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس بچے کا خیال کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ممکن ہے اس سے ہمیں فائدہ ملے گا یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح وہ رہتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے، فلما بلغ اشدہ، جب جوانی کی عمر کو پہنچے، آتیناہ حکما و علما، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ پھر اس کے بعد جب اور جوان ہوئے، خوبصورت تو تھے، تو بادشاہ مصر کی بیوی وہ ان پر فدا ہو گئی، اور اس نے کیا کیا، ایک دن سارے دروازے بند کر کے کہنے لگی ہائی تلک، کہنے لگے قال معاذ اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، انہ ربی احسن مثوائی، اس لیے کہ وہی مجھے بہتر ٹھکانہ دے گا۔ اب تم نے نیت غلط کر لی ہے تو اب یہاں میرا ٹھکانہ نہیں بنتا۔ اسی دوران جب وہ نکلنے لگے جان چھڑا کر، تو واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب، جب وہ بھاگنے لگے تو بادشاہ مصر کی بیوی نے انہیں پیچھے سے پکڑ کے کھینچا کہ کیوں بھاگ رہے ہو۔ اسی دوران دیکھا کہ وہ بادشاہ دروازے پر پہنچ گیا تو فوراً بیوی نے چال بدل لی۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ گھبرا جاتی کہ یہ غلطی ہو رہی تھی، لیکن اچانک پینترا بدلی کر کے کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک، یہ تو بتا بھائی جو تیری بیوی کے ساتھ غلطی کا ارادہ کرے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ الا ان یسجن، خود ہی پھر سزا بتانے لگی، یا تو اسے قید میں ہونا چاہیے، او عذاب علیم، یا اسے دردناک سزا ملنی چاہیے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، اتنے میں وہاں ایک عقلمند سمجھدار اور دانا شخص موجود تھا، اس نے کہا کہ بھئی اتنی لمبی چوڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو سمجھ لینا کہ یہ بیوی تمہاری جھوٹ بول رہی ہے۔ جب دیکھا تو پیچھے سے بیوی نے کھینچا تھا اور پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی تھی۔ پھر جب وہ معاملہ چلتا رہا تو اس بیوی کی سہیلیاں جو ہے وہ اسے چڑھانے لگیں
کہ تو ایک نوجوان کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہی تھی؟ تو کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، تم نے کیا کرنا ہے، اب تو اسے جیل میں ڈلوا کے رہنا ہے۔ اور پھر اس نے جمع کیا اور اپنی سہیلیوں کو جمع کر کے کہا جب یوسف گزرے تو تم اپنے ہاتھوں کو کاٹ لینا۔ اب بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی تھی، حالانکہ نہیں، وہ ایک چال تھی، وہ ایک چال تھی ان کی کہ تاکہ بادشاہ کو لگے کہ یہ تو فتنے کا باعث بن گیا یہ نوجوان، لہذا اسے جیل میں ڈال دو، ایسا نہ ہو کہ اور عورتیں بھی فتنے میں مبتلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چال کو فرمایا ہے ان کید کن عظیم، وہ عورتیں بڑی خطرناک چال باز تھیں، اور اللہ نے شیطان کی چالوں کو ان کے مقابلے میں کہا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال تو کمزور ہوتی ہے لیکن ان عورتوں کی چال بڑی خطرناک تھی۔ پھر جب وہ جیل میں چلے گئے تو ان کے جیل میں دو ساتھی ملے انہیں، اور ان دونوں ساتھیوں نے اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا، ایک کہنے لگا انی ارانی اعصر خمرا، میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انگور سے اور دیگر پھل فروٹ سے شراب بنا کرتی تھی، کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے نے دیکھا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من، میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اسے پرندے اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلی، مجھے اس کی تعویل بتائیں۔ قال لا یأتیکما طعام، کہنے لگے اچھا میں ابھی بتاتا ہوں، بس اتنی دیر رک جاؤ جتنی دیر میں ترزقانی ہی، جتنی دیر میں کھانا آ جائے۔ جیسے قیدیوں کو کھانا ملتا ہے تو کھانے کا ایک وقت تھا، کہنے لگے اس وقت تک رک جاؤ میں تمہیں بتا دوں گا۔ اور پھر یہ کہہ کر انہیں توحید کی تبلیغ کرنے لگے۔ یعنی اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین کی بات سننے کے لیے مشتاق ہو تو اسے دین کی بات بتانی چاہیے اور اسے اضافی بھی بتا دینا چاہیے، وگرنہ سائل نے جتنا سوال کیا ہے بس اتنا ہی بتانا چاہیے۔ کہنے لگے میں تمہیں بتاتا ہوں یا صاحبی السجن، جب دین کی تبلیغ کر لی اب وہ وقت آ گیا، کہنے لگے اے میرے جیل کے ساتھیوں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف رب بہتر ہیں یا ایک اللہ کی عبادت بہتر ہے؟ انہیں عقلی طور پر سمجھا دیا۔ پھر جب وہ سمجھ گئے تو پھر یوسف علیہ السلام فرمانے لگے یا صاحبی السجن اما احدکما، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے فیسقی ربہ خمرا، تو ان قریب اسے آزادی ملنے والی ہے اور وہ بادشاہ کو شراب نچوڑ کر جام بھر بھر کے پلائے گا، اس کی یہ ڈیوٹی ہوگی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا جو شخص ہے جس نے ٹوکرا دیکھا ہے کہ اس پہ سے پرندے اٹھا رہے ہیں اس کی ٹوکری میں سے روٹی کے ٹکڑے، فرمایا فَيُسْلَبُ، اسے پھانسی ہو جائے گی۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّاسِهِ، اور اس کی لاش پھینک دی جائے گی تو جانور پرندے آ کر اس کا سر نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ یہ اس کی تعویل ہے۔ قضی الامر، یہ فیصلہ ہو چکا ہے جو تمہیں خواب کے ذریعے بتا دیا گیا ہے۔ اور ویسا ہی ہوا، ایک شخص دربار میں پہنچ گیا اور ایک شخص کو سولی ہو گئی۔ جب دربار میں پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے اسے تعویل بتاتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ دربار میں بادشاہ کو میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ کو تم نے قید کیا ہوا ہے، لیکن وہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اسے بھلا دیا، وہ بھول گیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھی قید میں ڈالا ہوا ہے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور یوسف وہ کچھ عرصہ جیل میں رہے۔ وقال الملک، ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا انی ارا 7 بقرات، کہ میں نے 7 گائے دیکھی ہیں، سمان موٹی موٹی، یاکلہن 7 عجاف، ان 7 موٹی تازی گایوں کو 7 پتلی گائے کھا رہی ہیں۔ وسبع سنبلات، اور میں نے 7 بالیاں دیکھی ہیں، خضر جو سرسبز ہیں،
یعنی وہ ٹہنیاں 7 دیکھی ہیں سرسبز، و اخر یابسات، اور 7 سوکھی ہوئی دیکھی ہیں۔ یا ایھا الملأ، اب بادشاہ کہنے لگا افتونی، مجھے بتاؤ، فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام، کہنے لگے یہ تعبیر تو بڑی مشکل ہے، عقل مند لوگ بھی نہیں بتا سکتے۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اس کی تعویل ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اب اسے یاد آیا جو جام بھر بھر کے پلاتا تھا کہ ایک قیدی ہمارا ساتھی، اسے اس کی تعویل آتی ہوگی۔ وہ گیا اس کے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے ایھا الصدیق، او دوست، افتنا فی 7 بقرات، اس کی ذرا تعویل بتاؤ۔ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں، 7 پتلی گائیں ان موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اس کی تعویل بتاؤ۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں انہیں جا کر